جو ہے اگلی ہماری پالیسی آتی ہے جی 1979 1979. بعض بکس میں 1978 بھی لکھا ہے کیونکہ یہ 1978 میں پریزنٹ کی گئی تھی اور امپلیمنٹ جو ہے وہ اس پالیسی کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی تھی 5 جنوری 79 کو. محمد خان ہوتی جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے انہوں نے یہ پیش کی تھی. ٹھیک ہے. اور جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں یہ پیش ہوئی تھی. لائلٹی ود پاکستان اینڈ اسلام اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کے جذبہ کو فروغ دینا. اچھا, اس پوری پالیسی کا کانٹیکسٹ اسلامائزیشن ہے. پچھلی پوری پالیسی کا جو اگر آپ چیزیں دیکھیں 72 والی وہ نیشنلائزیشن تھا. ٹھیک ہے, یہ اسلامائزیشن کی طرف اشارہ ہے اس پوری پالیسی میں. کریشن آف کانسیپٹ آف مسلم امہ جو ہے وہ کریٹ کرنے پہ فوکس کرنا. اسلامیات واز کمپلسری اپ ٹو گریڈ 10th. آپ دیکھیں 10ویں تک. وہ پہلے 1959 کے کمیشن میں 8ویں تک تھی, پھر 72 میں وہ 10ویں تک ہوئی. تو اس نے اس سے اگلی کلاسز کے لیے بھی اسلامیات کو لازمی قرار دے دیا. ٹھیک ہے, تو یعنی انٹرمیڈیٹ لیول تک یہ لازمی قرار دے دی گئی. اسی طرح جو ہے عربک یہ بھی جو ہے مڈل لیول تک ایک لینگویج کے طور پر سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. آج تک یہ پڑھایا جاتا ہے عربی, آپ کو پتہ ہے ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, آپشنل سبجیکٹ. کچھ عربی پڑھتے ہیں, کچھ ڈرائنگ پڑھتے ہیں, کچھ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ایگریکلچر پڑھتے ہیں, بچیاں ہوم اکنامکس پڑھتی ہیں. تو یہ ایک 8ویں میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپشنل سبجیکٹ یہ ہوتا ہے. کریکولم ریویژن, اردو جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا. میتھ جو ہے وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا کہ میتھ ہر گریڈ میں جو ہے وہ کمپلسری ہوگا. ٹھیک ہے. فوکس آن سبجیکٹ ایجوکیشن ان انٹرمیڈیٹ گرلز کالجز, تو جو بچیوں کے کالجز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن سبجیکٹ پڑھائے جانے پہ فوکس کیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو اس سے پچھلی پالیسی میں بنی تھی, تو اس میں شریعہ فیکلٹی بنائی جائے گی تاکہ جو شرعی مسائل ہیں ان پہ تحقیق کی جا سکے, ان کو دیکھا جا سکے. بک بینک اسکیم would be recasted, admission committees constituted, اسکولوں میں ایڈمیشن کمیٹیز بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور بک بینک اسکیم جو ہے یہ اس کی اثر نو تشکیل دی جائے گی. مدرسہ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں مرج کیا جائے گا. ان جو دینی مدارس ہیں وہ اور اسکول سسٹم کیا جائے گا, ان کا نظام تعلیم اور ان کا ایک جیسا کیا جائے گا. مدارس کی تعلیم کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے اندر شامل کیا جائے گا. 5000 مسجد مکتب اسکول ماسک اسکول, یعنی جو یہ اس وقت تھا کہ اسکول نہیں تھے, بلڈنگز نہیں تھی, تو مسجد ہر جگہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہوا کرتی تھی. تو ایک سرکاری استاد مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھائے گا. مسجد اسکول ہوگا تو اس کو مسجد مکتب اسکول کہا گیا. اور یہ آ کے ختم ہوئے ہیں, شاید ابھی بھی کچھ ہوں, کچھ ایریاز میں ابھی بھی یہ چل رہے ہوں. بہرحال یہ ختم ابھی آ کے ہوئے ہیں کوئی 2010 کے قریب, 8-10 کے قریب آ کے پنجاب کے اندر, ابھی بھی شاید کچھ ایریاز میں ہوں. تو 5000 مسجد مکتب اسکول بنائے جائیں گے اور 5000 محلہ اسکول ہوں گے. ٹھیک ہے. محلہ اسکول بچیوں کے لیے, یہاں پہ بچیاں جو ہے وہ دوسری بچیوں کو ایجوکیٹ کریں گی اس قرآن کے بارے, اسلامک اسٹڈی, اور کچھ جو ہے وہ ہینڈی کرافٹس, کچھ جو دستکاری کے کام ہے وہ سکھائیں گے. 1000 رورل ورک شاپ اسکول کھولے جائیں گے ان بچوں کے لیے اسکول چھوڑ چکے ہیں, تو ان کو دوبارہ ایک سر آپشن دیا مسجد جائے. مکتب اسکول تو ٹھیک ہے سر, پھر یہ محلہ اسکول ہوں گے. میں نے بتایا ہے کہ گھروں کے اندر بچیوں کو پڑھائیں گی قرآن کی, جو پڑھی لکھی بچیاں, قرآن کی تعلیم, اسلامک اسٹڈی, اور اس طرح کچھ جو دستکاری کے کام ہے, سلائی کڑھائی وغیرہ. یہ گھروں کے اندر تھے یہ اسکول. مطلب جیسے ایک گاؤں ہے نا جی, 20-25 گھر ہیں, اس وقت اتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے. تو ایک گاؤں میں جہاں پہ کوئی بچی پڑھی لکھی ہے تو اسی کے گھر کے اندر اس کو سہولیات دے دی جاتی تھی اور وہ ادھر ہی پڑھاتی تھی, ادھر ہی کام کراتی تھی. جیسے کچھ این جی او کے اسکول آج بھی کچھ علاقوں میں چل رہے ہیں, وہ لوکل ایک فیمیل ہائر کرتے ہیں اور وہی ان کی ٹیچنگ کرتی ہے بچیوں کی.
اچھا جی، 1000 رورل ورک شاپ اسکول، ان بچوں کے لیے جو اسکول چھوڑ چکے ہیں تو ان کے لیے 1 سال کی تعلیم دینے کے لیے ان کو، تاکہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں، تو 1000 اس طرح کے اسکول بھی کھولے جائیں گے۔ اس وقت ایجوکیشن کے 4 لیول تھے، پرائمری، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی۔ اس پالیسی نے آ کے ان کو 3 لیول میں کنورٹ کیا، بیسک، سیکنڈری اینڈ یونیورسٹی ایجوکیشن۔ بیسک ایجوکیشن 8ویں تک، پھر 9ویں سے 12ویں تک سیکنڈری ایجوکیشن، اور پھر گریجویشن، ماسٹر، یونیورسٹی ایجوکیشن۔ اسکول یونیفارم یہ لازمی قرار دی گئی، اسکائی جو بلو کلر ہے، آسمانی رنگ کی شرٹ ہوگی، اور یہ شرٹ سے مراد قمیض، اور وائٹ ٹراؤزر ہوگی، سفید شلوار، بچے اور بچیوں دونوں کے لیے۔ جی خیر چینج ہوتی رہی ہے یونیفارم، اس کا کلر چینج ہوتا ہے مختلف ادوار میں۔ افیکٹو پارٹیسپیشن آف کمیونٹی ان لٹریسی، تو جو والدین ہیں اور جو اہل علاقہ ہیں ان کا رول جو ہے کمیونٹی کا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، تو اس کے لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ دوبارہ الاؤ کر دیے گئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیشنلائزیشن۔ 1972 میں یہ بین ہوئے تھے نا، تو 1979 میں اس کو پھر ڈی نیشنلائز کر دیا گیا تھا، یعنی دوبارہ پرائیویٹ اسکول لوگ اوپن کر سکتے تھے 1979 میں آ کے۔ تو بچوں کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا، سود بلا سود قرضے جسے ہم بولتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ایڈمیٹیبل بچے ہیں جو اسکولوں کے باہر اس وقت موجود ہیں، 1982-83 تک ان تمام بچوں کو داخل کیا جائے گا۔ تمام جو ہمارے بچے ہیں بوائز ہیں تو وہ 1986 سے 88 تک پرائمری ایجوکیشن حاصل کر لیں گے، اور تمام بچیاں 1992 تک اسکولوں کے اندر ہوں گی جو پرائمری کی بچیاں ہیں۔ اسکالرشپ مدارس کے اسٹوڈنٹ کو بھی دیے جائیں گے، پہلے مدارس کے بچوں کو نہیں دیے جا رہے تھے، جو 1962 کی پالیسی کے اندر جو ہے وہ 1972 کی پالیسی میں تھا۔ اچھا، پھر 10,000 اڈلٹ لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے، یعنی جو اڈلٹس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے 10,000 سینٹرز بنائے جائیں گے، اور 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے۔ لٹریسی ریٹ اس وقت 35% تھا، تو اس وقت 21% تھا، تو اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ یہ 1992 تک جو ہے وہ 35% کر لیا جائے گا، اور 2010 تک ہم جو ہے وہ 100% لٹریسی لے آئیں گے، یعنی ہر بچہ ہمارا 5ویں پاس ہوگا۔ 2010 میں یہ ٹارگٹ تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ پرائمری پاس ہوگا۔ سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ جو ہے وہ آپس میں لنک کی جائے گی، یہ پہلے بھی کی گئی ہے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر، نیشنل سینٹر آف سائنس ایجوکیشن، فارمیسی ایجوکیشن، کونسل آن اڈلٹ ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اور ایجوکیشنل ریسرچ اکیڈمی، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ وڈ بی اسٹیبلش۔ یہ کچھ ادارے ہیں، ان کے نام آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بھی اسٹیبلش کیے جائیں گے۔ اور نیشنل ایجوکیشنل جو کونسل ہے یہ بنائی جائے گی مختلف ایجوکیشنل ڈیسیجن کے لیے، اس کے 9 ممبرز ہوں گے۔ ہینڈی کیپ یعنی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بھی باقاعدہ پلاننگ کی جائے گی، ان کے لیے بھی ادارے کھولے جائیں گے، تو یہ بھی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بھی بات یہاں پہ انہوں نے پہلی مرتبہ آ کے کی۔ میلز اینڈ فیمیل ایجوکیشن واز ڈیسائیڈڈ ان سیپریٹ انوائرمنٹ، کیونکہ یہ اسلامائزیشن تھی، تو اس میں جو ہمارا اسلام کا نظریہ ہے، اور بہت اچھا نظریہ ہے کہ بچے اور بچیوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے، تو نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس بھی اس پالیسی کے دوران آرگنائز کی گئی تھی کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ریویو کیا جائے۔ ہائر سیکنڈری اسکول، یہ جو 11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم اسکولوں کے اندر ہوتی ہے، ان اسکولوں کو ہم ہائر سیکنڈری اسکول کہتے ہیں، یہ 1986-87 کے اندر یہ بھی انٹروڈیوس کروائے گئے۔ اب اس پالیسی کے دوران